بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں امان اللہ ناصر اور اس وقت آپ کیٹو ٹیلی ویژن کی خوبصورت سکرین پر پروگرام دیکھ رہے جان جان بلوچستان، اور میں بلوچستان کی جان کوئٹہ میں ہوں، اور کوئٹہ میں ایک بہت خوبصورت محفل ہے آج یوتھس کے حوالے سے، نوجوانوں کے حوالے سے، کیونکہ ہماری مینجمنٹ نے اب یہ فیصلہ کیا ہے کہ اب جان جان بلوچستان میں یوتھ سے بات کروں، نوجوانوں سے بات کروں، جو ہماری امید ہے، جو ہمارا کل ہے۔ اور ان نوجوانوں میں ایک منفرد گیم ہے جسے فینسنگ کہتے ہیں۔ تو اب میں اس طرح کرتا ہوں کہ یہ جو بچیاں ہیں میرے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے، اور اس میں یہ جو بچی ہے ماشاءاللہ، میں صبح سے دیکھ رہا ہوں کہ یہ کتنی ایکٹیو بچی ہے، تو ان کو ذرا ہم آپ کی وہ ایک سٹیڈیم جیسا ہے وہاں پہ چلتے ہیں، ان سے وہاں پہ باتیں بھی کریں گے، اور یہ بچیاں جو ہے نا، یہ انہوں نے کون سے میڈلز لیے، کہاں کہاں پہ یہ گئی ہے، تو ان سے وہاں پہ بات چیت ہوگی۔ جی ناظرین، آج میں جان جان بلوچستان میں بلوچستان کے یوتھ کے ساتھ موجود ہوں، اور یوتھ میں جو فیمیل ہے، جو بچیاں ہیں، جو لڑکیاں ہیں، جو کہ انشاءاللہ اس صوبے کا نام روشن کرنے والی ہے اگلے کچھ برسوں میں، اور یہ پاکستان کے لیول پہ تو کھیلی، اور میری یہ دعا ہے کہ یہ انٹرنیشنل لیول پہ بھی جائیں۔ اور اس وقت جو تلوار بازی ہے، میں تو تلوار بازی کہوں گا، نام کیا ہے آپ کے گیم کا؟ فینسنگ۔ ہاں، فینسنگ۔ تو اس وقت جو فینسنگ میں نے ایک بچی دیکھی جو کہ بہت کوآپریٹیو ہے، جو بھی بچی تیار ہوتی تھی یہ اس کے ساتھ کھڑی ہوتی تھی، کسی کو اگر تلوار چاہیے تو یہ جا کے تلوار لے آتی تھی، کسی کو اگر یہ ٹوپی چاہیے جو کہ بہت ضروری ہے اس گیم میں، یہ وہ لے آتی تھی۔ تو اس بچی کا نام میں پوچھنا چاہ رہا ہوں۔ ام البنین ناصری۔ جی، ام البنین ناصری، ماشاءاللہ، میں بھی ناصر ہوں، آپ ناصری ہو، ایک ہی بات ہے۔ میں امان اللہ ناصر ہوں، آپ ام البنین ناصری ہے۔ بیٹا یہ بتائے کہ آپ بھی کھیلتی ہے یہ؟ جی، میں تقریباً 3 سال ہو گئے کہ میں فینسنگ کھیل رہی ہوں، اور الحمدللہ میں نے 2 نیشنلز بھی کھیلے۔ ماشاءاللہ، تو کتنے لوگوں کو مار چکی ہے اب تک آپ؟ ہم نے پنجاب کے لوگوں کو، سندھ کے لوگوں کو، گلگت کے لوگوں، مطلب پلیئرز کو، سب کو مارے۔ مطلب اس میں کھیل میں؟ ہاں، کھیل میں۔ ویسے نہیں مارنا بھائی، ہاں؟ ایسے نہیں، کھیل میں۔ اچھا بیٹا، آپ کا تعلق ہزارہ برادری سے ہے، جی۔ تو گھر مری آباد میں یا ہزارہ ٹاؤن میں؟ ہمارا گھر مری آباد میں۔ اچھا، یہ جو ہزارہ جو بچیاں ہیں، میں یہ دیکھتا ہوں کہ یہ بہت ایکٹیو ہوتی ہے، مطلب سپورٹس میں، کرکٹ میں، یہ دیکھو فٹ بال کے سیٹ پہ ہم کھڑے ہیں، فٹ بال میں بھی ہماری ٹیموں میں، اور جوڈو کراٹے میں بہت زیادہ۔ میرا ایک دوست ہے نجیب ہزارہ، ان کا کلب ہے، محمد علی صاحب ہے ہزارہ ٹاؤن میں، ان کا کلب ہے۔ یہ ہزارہ جو بچیاں ہوتی ہیں، یہ کھاتا کیا ہے جو اتنے زبردست یہ لوگ ایکٹیو ہوتی ہے؟ سر اصل میں نا، کھاتے ہم لوگ وہی ہے جو باقی لوگ کھاتے ہیں، لیکن جو اگر ایک لڑکی کو گھر سے سپورٹ ملے نا، فلی سپورٹ، تو وہ کچھ بھی کر سکتی ہے، چاہے وہ اسپورٹس کے میدان میں ہو یا پڑھائی کے میدان میں ہو۔
تو پڑھائی میں بھی آپ اچھی ہو یا پڑھائی میں ایسے ہی گزارا چل رہا ہے؟ پڑھائی میں بھی الحمدللہ اچھی ہوں. ماشاء اللہ. اپنے کلاس میں اب کیا کالج میں پڑھ رہی ہے؟ جی میں نے سیکنڈ ایئر کلیئر کر دیا ہے. تو اس سے پہلے جو اسکول لائف تھا وہ اس میں پوزیشن ہولڈر رہی ہوں. جی جی. مطلب سٹارٹ سے اب تک. اچھا, آپ کے والدین کا سپورٹ ہے آپ کے ساتھ؟ جی میرے ساتھ میرے بھائی کا سب سے زیادہ سپورٹ ہے, دونوں بھائی کا, اور امی کا بھی سپورٹ ہے. تو میں بہت زیادہ لکی ہوں کہ مجھے ایسے فیملی ملے. نہیں, آپ اس لیے لکی ہو کہ آپ ہزارہ برادری میں پیدا ہو گئی, کیونکہ میں ہزارے جتنا میں جانتا ہوں وہ اپنی خواتین پہ اپنی بچیوں پہ بہت اعتماد کرتے ہیں, ان کو سپورٹ کرتے ہیں اور ہر گیم میں جو ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں. لیکن آج مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی کہ میں نے جب بریرہ کو دیکھا اور میں نے سنا کہ ماشاءاللہ ان کا تعلق سید برادری سے, اور ان کے ماں باپ, ان کے بھائی وغیرہ بھی ان پہ پورا اعتماد کرتے ہیں, اور یہ اتنی زبردست کھلاڑی بن گئی ہے, تو مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی. اس بچی کا نام میں پوچھنا چاہوں گا. میرا نام ہے فائزہ. فائزہ بیٹا, آپ کا بھی گھر ہزارہ ٹاؤن میں یا مری آباد میں؟ جی میرا گھر مری آباد میں. اچھا, مری آباد میں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ مری آباد کے کھلاڑی زیادہ ہوتے ہیں یا ہزارہ ٹاؤن کے زیادہ ہوتے ہیں؟ بیسکلی وہ تو پتہ نہیں ہے کہ کہاں کے کھلاڑی بہت زیادہ ہوتے ہیں, پر جس سے میں نے دیکھا ہے تو ہزارہ ٹاؤن میں پلیئرز بہت ہے اسپورٹس. پلیئرز بہت ہے, اور ہزارہ ٹاؤن کے جو پلیئرز ہیں نا ان کا زیادہ تر جو مطلب سالوں برسوں پہلے ان کا تعلق افغانستان سے بھی رہ چکا ہے. تو افغانستان کے جو لوگ ہیں وہ چونکہ پہاڑی لوگ ہیں, وہ بہت دلیر لوگ ہوتے ہیں اور بہت برائٹ مائنڈڈ لوگ ہوتے ہیں, تو اس لیے بھی وہ کھلاڑی جو ہے نا بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ بچی کا نام میں پوچھنا چاہ رہا ہوں بیٹا. نسرین محمد رضا. اچھی, نسرین محمد رضا بیٹا, آپ بھی یہی کھیل کھیل رہی ہو؟ جی میں نہیں ہوں اس گیم میں. اچھا, اس گیم میں نہیں. آپ کیا کرتی ہیں آپ؟ کالج میں سیکنڈ ایئر. اچھا, آپ کو اسپورٹس وغیرہ نہیں کھیلتی ہے؟ پہلے کرتی تھی والی بال میں. کیوں آپ نے ابھی کیوں چھوڑ دیا؟ آپ نے والی بال کیوں چھوڑ دیا؟ والی بال تو میرا فیوریٹ گیم ہے. میں بھی باسکٹ بال کھیلتا تھا جب میں کوئی لڑکا, ایک زمانے میں بھی لڑکا ہوتا تھا, جوان ہوتا تھا, تو میں باسکٹ بال کھیلتا تھا, والی بال کھیلتا تھا, فٹ بال کھیلتا تھا. تو آپ نے والی بال کیوں چھوڑ دیا؟ میں نہیں چھوڑا ہے نا, بس ایسے ہی مطلب میں چاہتی ہوں کہ ہر گیم کھیلوں. اچھا, ہر گیم کھیل لے. تو یہ ابھی آپ دیکھ رہی ہے, انشاءاللہ آپ بھی اس گیم میں آنے والی ہے میرے خیال میں. جی بالکل. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. اور یہ جو بچی ہے, آپ کا نام بیٹا؟ میرا نام حافظہ رضا ہے. اچھا, آپ بھی یہ گیم کھیلتی ہے؟ ہاں, میں 2 سال تقریباً ہو رہے کہ میں یہ گیم کھیل رہی ہوں. اچھا, کتنے 2 سال سے؟ ماشاءاللہ. تو ابھی آپ نے کچھ سیکھا ہے؟ کسی کو کوئی مارا ہے یا ویسے ہی بس تلوار ادھر ادھر رک کر رہی ہوتی ہے؟ نہیں, الحمدللہ سے میں نے بہت کچھ سیکھی ہے, اور جو اس نیشنل گیمز میں 34 نیشنل گیمز جو ہوا تھا اس میں سلور میڈل میں نے حاصل کیا. اچھا, سلور میڈل, ماشاءاللہ, مبارک مبارک مبارک. تو اب مٹھائی کب کھلائیں گی آپ؟ جب آپ تشریف لائیں گے تب. انشاءاللہ. میں تو تشریف لایا ہوں لیکن مٹھائی شٹائی نظر نہیں آ رہے. میرے گھر میں جب آ جائیں گے تو میں اچھا, دوں گا. میں آپ کے گھر میں مٹھائی نہیں کھاؤں گا بیٹا, آپ کے گھر میں آ کے میں آش کھاؤں گا, میں منتو کھاؤں گا. ہاں بیٹا, جی بالکل. آپ کے گھر میں آش بنتا ہے یا نہیں؟ اتنا زیادہ بنتا ہے کہ ابھی ہم لوگ خود تک گئے کھا کے, لیکن وہ بہت مزے کا ہے. مطلب نہیں, سب جب آپ تھک جائے پھر وہ جو باقی بچ جائے اس کو کسی دیگچی میں ڈال کے مجھے بھجوایا کرے بیٹا, میں آپ کو دعائیں دوں گا. صحیح, انشاءاللہ. اور میری جو ہے نا دعائیں, میں کیونکہ غریب آدمی ہوں, غریب آدمی کی دعائیں جو ہے نا وہ اس طرح لگتی ہے جس طرح یہ آپ کی تلوار جو لگتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو وہ دعائیں آپ کو لگیں گی. پھر جو بریرہ کی جو دعائیں ہیں وہ پھر سید ہے, وہ بھی آپ کو دعائیں دیں گی. تھوڑا سا آش ان کو بھی بھجوایا کریں. اوکے, انشاءاللہ, ضرور. ٹھیک ہے. صحیح. اور یہ جو بچی ہے ان کا کیا نام ہے؟ میرا نام ہے نادیہ بطول. نادیہ بطول. آپ کی ایک بہن ہے غالباً, وہ ہمارے پروگرام میں شاید آتی تھی, یا وہ بطول نہیں آپ؟ میری بہن. ہاں, اچھا ٹھیک ہے, یہ میں غلط ہو گیا ہوں بھائی. بطول بہت ہے نا, ہزارہ برادری میں تو بہت سارے بطول ہیں. تو آپ بیٹا آپ بھی کھیلتی ہیں یہ؟ جی سر. لیکن اس وقت جو آپ شرما رہی ہو, یہ جو کھلاڑی ہوتی ہے, جو پلیئرز ہوتی ہے, وہ اتنی نہیں شرماتی ہے. آپ بہت زیادہ شرما رہی ہے, کیوں؟ نہیں شرماتی سر. نہیں شرماتی؟ نہیں. شرم بھی ہونا چاہیے, حیا بھی ہونا چاہیے, لیکن طاقت بھی ہونا چاہیے, لیکن ساتھ میں جو ہے نا کانفیڈنس بھی ہونا چاہیے. ٹھیک ہے نا. جی سر. جس طرح میری یہ کھلاڑی ہے ماشاءاللہ, ایک تلوار آپ اٹھائے, ایک میں اٹھاؤں. صحیح. کون جیتے گا؟ میں.
हाँ ज़ाहिर है आप ही जीतेंगी क्योंकि आपको ये काम आता है। और जनाब मैं बरीरा के पास एक दफ़ा फिर आ रहा हूँ। बेटा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। तो अब ये जो सैयद लोग होते हैं ये बड़े मेहमान नवाज भी होते हैं, खुश अखलाक भी होते हैं और हंसमुख भी होता है जिस तरह आप है। तो आप क्या खिलाएंगी आज हमारे गरीबों को? ये जो हमारे दो कैमरामैन भी इन्होंने भी 2 हफ्ते से कुछ नहीं खाया है, तो क्या खिलाना चाह रही है आप हमें? पठान तो शौक से रोशी खाते हैं, तो आप आ जाए, हम खिला देंगे रोशी। बहुत शुक्रिया बेटा, अल्लाह आपको खुश रखे। चलिए आगे चलते हैं। जी नाजरीन, प्रोग्राम है जान जान बलूचिस्तान और जान जान बलूचिस्तान में आज मैं क्वेटा में हूँ और क्वेटा आइब स्टेडियम है। और आइब स्टेडियम में जो मेरे पास खिलाड़ी है आज तलवारबाजी के जो खिलाड़ी है, जो उनका जो उस्ताद भी है और माशाल्लाह ये इंटरनेशनल प्लेयर भी है, जनाब महमूद शरीफ साहब। आजकल शरीफ लोग बहुत कम हैं, तो हमारे पास भी माशाल्लाह शरीफ लोग हैं। और इस वक्त मैं महमूद साहब से ये पहले आप ये बताएं कि आप कोच हो कि खिलाड़ी हो? सर मैं बेसिकली खिलाड़ी हूँ, तो सबसे सीनियर हूँ, इसलिए मैंने कोचिंग भी संभाली है ताकि मैं अपने खिलाड़ियों को ज़्यादा से ज़्यादा सिखा सकूँ, क्योंकि मेरे साथ इंटरनेशनल एक्सपीरियंस भी है, तो इस वजह से मुझे कोच का मर्तबा भी मिल गया। अच्छा, ये जो कोच है, कोच में क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए? सर सबसे बड़ी बेसिक क्वालिटी ये होनी चाहिए कि वो एक बेस्ट लीडर होना चाहिए, उसे अपनी टीम को लीड करना आना चाहिए। तो ये मैं कहता हूँ सबसे बड़ी कोच का एक फ़र्ज़ होता है कि वो अपनी टीम को कैसे लीड करे, कैसे मैनेज करे, कैसे उसको आगे लेकर बढ़ाए। और ये जो हमारी यूथ है, इसमें मैंने एक बात नोट की है, ये जो हमारे बूढ़े जो हमारे लीडर्स हैं, इनमें वो चीज़ नहीं है। ये सब को किसी भी कौम से उनका ताल्लुक़ हो, किसी भी सूबे से उनका ताल्लुक़ हो, वो अच्छा हो बुरा हो, इसको अच्छा लगता हो या इसको बुरा लगता हो, ये सब को साथ लेकर चलता है। और यही एक कोच और लीडर का जो है बड़ी क्वालिटी है। एक क्वालिटी उसमें और होना चाहिए कि वो अपने तमाम खिलाड़ियों के मिजाज से वाकिफ़ हो कि ये कौन सा इसमें गुस्से वाला है, कौन सा किस बात से खुश होता है, कौन किस बात से खुश होता है, कौन क्या खाना पसंद करते हैं। ये भी बहुत ज़रूरी है, जो कि हमारी लीडरान साहिबान में ये कमी है, वो आपस में लड़ते रहते हैं। तो आपके खिलाड़ी भी जब आपस में लड़ पड़ते हैं तो आप उनका राजीनामा किस तरह करते हैं? सर पहले तो हमारे जो बॉयज़ है वो बिल्कुल नहीं लड़ते, क्योंकि ये सारे एक दूसरे में एक फैमिली की तरह रहते। फेंसिंग अगर बाहर आप किसी से पूछो तो वो आपको पहले ही बोल देगा कि ये एक फैमिली की तरह आगे बढ़ते। क्यों वो मुदस्सर हुसैन कह रहे थे कि मैं लड़ता मरता भी हूँ भाई? सर अगर वो थोड़ा बहुत लड़े तो फिर उसको मैं कंट्रोल कर लेता हूँ, क्योंकि कोच हूँ तो सबके मेरे पास वीक पॉइंट भी है, स्ट्रॉन्ग पॉइंट भी है, तो सबको साथ लेके चलना पड़ता है। अच्छा, इसमें आप किस तरह मतलब हुकूमत गवर्नमेंट बलूचिस्तान की तरफ से मतलब किस तरह का सपोर्ट मिलता है? जो आप ज़ाहिर है कोचिज़ के लिए बहुत खर्चा वर्चा भी करना पड़ता है, सब लोगों को भी रखना पड़ता है, तो ऐसा कुछ है सिस्टम? नहीं सर, हमें अभी हम नेशनल गेम्स में जीते तो हमारी हुकूमत से इतना नहीं हो सका कि हमें मेडल्स की एवार्ड्स वगैरह दे सके। फिर वो हमारी एसोसिएशन हमारा सब कुछ संभाल रहे, हाजी मोहम्मद कासिम साहब और बलूचिस्तान फेंसिंग एसोसिएशन का हम बहुत शुक्रगुजार है कि उन्होंने, क्योंकि हमारा इक्विपमेंट्स भी बहुत ही ज़्यादा महंगा है, बाहर से आता है, तो वो सारा उन्होंने मैनेज करके हमें दिया हुआ। अच्छा, ये जो कुछ मुखैर हज़रात होते हैं, मुख्तलिफ़ कंपनीज़ वग़ैरह होते हैं, ये भी आपको सपोर्ट करते हैं या नहीं? नहीं सर, कंपनीज़ हमें काफ़ी सपोर्ट में, जैसे फोनिक्स, एक्साइड, ओसाका, ये कुछ बड़ी बड़ी कंपनियाँ जो हमें सपोर्ट करते हैं, हमें गिफ्ट्स हैम्पर देते हैं, जिसकी वजह से हमारी काफ़ी हौसला अफजाई होती है। अच्छा,
اب ایک اور بندہ ہے, اس کا جو ایئر سٹائل ہے مجھے بہت زبردست لگا, اور یہ میں نے دیکھا کہ اس گیم میں جتنے بچے ہیں ماشاءاللہ ان کا ایئر سٹائل, ان کے مونچھیں, یہ بھی بہت ضروری ہے, ٹھیک ہے, تاکہ اگلا کھلاڑی کو وہ ڈرا سکے. تو بیٹا آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام محمد یاسین ہے. محمد یاسین صاحب, کتنے عرصے سے آپ یہ گیم کھیل رہے ہیں؟ تقریباً 4 سال سے. 4 سال سے. تو گھر والوں کا کیا رسپانس ہے, پبلک کا کیا رسپانس ہے, آپ کا اس ڈپارٹمنٹ کا کیا رسپانس ہے؟ گھر والے ٹائٹ سپورٹ کرتے ہیں ہمیں. اچھا, سپورٹ جی کرتے جی ہیں. بالکل. اس سے پڑھائی میں تو حرج نہیں ہوتا ہے. نہیں, پڑھائی سے کیا لینا دینا ہے اس کا سپورٹس کو, لیکن یہ پڑھائی جو مسٹ ہے نا, پہلے پڑھائی کو رکھنا چاہیے دین سپورٹس. ظاہر ہے, جی ظاہر ہے. بالکل. تو آپ کا یہ جو ہیئر سٹائل ہے, یہ آپ کو کس نے بتایا کہ مطلب آپ یہ ہیئر سٹائل بنائیں؟ یہ شوقیانہ بن گیا. یہ شوقیانہ بنا ہے. شوق بھی تو بھائی پالنے پڑتے ہیں بھائی, پڑھنا بھی ہوتا ہے, سونا بھی ہوتا ہے, کھانا بھی ہوتا ہے, اور شوق بھی پالنے ہوتے ہیں بھائی. اچھا یہ بتایا کتنے گیمز آپ نے کوئٹہ سے باہر کھیلے کسی اور صوبے میں؟ فی الحال تو بس کوئٹہ تک ہی ہے. کوئٹہ کے ہی, ٹھیک ہے نا. تو آئندہ کیا پروگرام ہے, آپ کہاں جانا چاہ رہے ہیں؟ آئندہ اس سے نیشنل تو میں نے کھیل لیا, انشاءاللہ اس کے بعد انٹرنیشنل تک بھی جائیں گے, اور پاکستان بلوچستان کا تو نام. یہ جو نیشنل گیمز ابھی بلوچستان میں ہوئے تھے, کہاں کہاں سے لوگ آئے تھے؟ اس میں سندھ سے تھے, پنجاب سے تھے, کے پی سے تھے, اور اے جے سے تھے. اچھا, یہ تمام کھلاڑی آئے تھے. تو آپ لوگوں نے کچھ میڈلز وغیرہ لے جی لیے؟ الحمدللہ میں نے بھی گولڈ حاصل کیا. اچھا, گولڈ, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور یہ جو بیٹا ہے, آپ کا نام بیٹا؟ محمد حماد. آپ نے کون سے گیم کھیلے؟ میں نے بھی صرف فینسنگ کھیلا ہوں. اچھا, فینسنگ کھیل رہے ہیں. جی. تو آئندہ بھی یہی ہے کہ یا مطلب وہ جو اصلی تلوار ہے اسی بھی لڑائی کا شوق ہے کہ نہیں ہے؟ شوق تو نہیں ہے بس. اچھا, تو یہ آپ کیوں کھیل رہے ہیں, مطلب آپ نے اس میں کیا فائدہ دیکھا ہے؟ اس میں تو ایک فٹنس ہماری برقرار ہوتی ہے, اور اگلا یہ بہت ایکسپینسو گیم ہے نا, تو دیکھ کے مزہ بھی آتا ہے اور کھیلنے میں بھی مزہ آتا ہے. اچھا, تو آپ کے جو والدین ہیں وہ آپ کو سپورٹ کرتے ہیں اس بارے میں؟ بالکل سپورٹ کرتے ہیں. اور آگے جو مدثر حسین صاحب ہے وہ تو کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے, سریاب کا رہنے والا ہے, عام زندگی میں یہ لڑتا وڑتا ہے, لیکن یہاں پہ نہیں لڑتے ہیں. اور جناب علی عاطف صاحب سے بھی بات ہو گئی ہے. اب ایک اور معصومانہ اور شریفانہ کھلاڑی ہے یہاں کا, آپ کا نام؟ ساران خان. ساران خان. ایک فاران خان تھے, ایک عمران خان تھے, ایک ساران خان ہے. تو آپ کتنے عرصے سے کھیل رہے بیٹا؟ مجھے تقریباً 20 دن ہو رہے سر. 20 دن ہو رہے. آپ کے پیٹ سے پتہ چل رہے کہ آپ نئے نئے آئے ہو. جی سر بالکل. لیکن جب آپ اس کو مسلسل کھیلیں گے انشاءاللہ, آپ اپنے استادوں کی باتوں پہ عمل کریں گے, آپ روزانہ پریکٹس کرنے آئیں گے, تو آپ بھی فٹ ہو جائیں گے. جی بالکل پتلا ہو جائیں, کیونکہ یہاں پر پریکٹس دیتے ہیں, یہاں پر ہم لوگ واک کرتے ہیں. جی جی. تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہم لوگ بھی پتلا ہو جائیں گے انشاءاللہ. آپ بہت جلدی پتلا نہیں ہونا, فٹ ہونا, اور جلدی سے جب میں اگلے انٹرویو کے لیے آ جاؤں تو آپ ساران خان سے خان میر ساران خان صاحب بن گئے ہو, ٹھیک ہے انشاءاللہ. آپ کا بیٹا نام؟ میرا نام احمد یار خان. احمد یار خان. آپ کا تعلق کہاں سے ہے؟ میرا تعلق ادری کوئٹہ سے. کوئٹہ سے. کتنے عرصے سے آپ کھیل رہے یہ گیم؟ تقریباً 4 سال ہو گئے میں یہ گیم کھیل. اچھا, تو 4 سال میں آپ نیشنل بھی کھیلے ہوں گے؟ جی, ایک نیشنل میں پارٹیسپیٹ کیا تھا, اس نیشنل گیمز میں کھیلا بھی تھا, اور شکر الحمدللہ گولڈ بھی حاصل کیا. گولڈ بھی, ماشاءاللہ. تو یہ گولڈ کب دکھائیں گے؟ آدھا کریں گے, 50-50 کریں گے؟ میں بھی مفلس آدمی ہوں بھائی. ہاں, یہ گھر والے آپ لوگوں سے نہیں پوچھتے کہ کہاں کا گولڈ ہے بھائی؟ یہ تو ایک پیتل کا بنایا ہوا چیز ہے. آپ کو نہیں بولتے یار یہ آپ اس کے لیے اتنے لڑتے ہو, اتنا ٹائم برباد کرتے ہو, اتنے ہمارا پیسہ خرچ کرتے ہو؟ اس گولڈ کی قیمت تو پلیئر کو ہی پتا ہوگا, کیونکہ وہ سارا محنت سارا کچھ اس کا ہی ہے. گڈ. اصل میں گولڈ کا مسئلہ نہیں ہوتا ہے, نام کا مسئلہ ہوتا ہے, عزت و رسپیکٹ کا مسئلہ ہوتا ہے. یہ بندہ بڑا فٹ ہے, پتہ نہیں فٹ کڑا ہو گیا ہے یا مجھے دیکھ کے یا ویسے فٹ ہے. کیا نام ہے آپ کا بیٹا؟ محمد میرویس اشرف. محمد میرویس اشرف صاحب. کہاں سے تعلق ہے آپ کا؟ کوئٹہ سے. کتنے عرصے سے کھیل رہے ہیں آپ؟ 4-5 سال سے کھیل رہے. 4-5 سال سے. تو آپ نے بھی کوئی میڈل لیا ہے؟ جی, نیشنلز گیم میں نے برونز میڈل حاصل کیے تھے. اچھا, تو پڑھتے وڑھتے بھی ہیں؟ جی, میں حافظ قرآن بھی ہوں, 2nd ایئر بھی ابھی کلیئر. ماشاءاللہ. میرے بھی ایک بیٹا حافظ قرآن ہے, لیکن یہ جو قرآن آپ نے حفظ کیا, پھر اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ دوسروں کو بھی پڑھائیں,
ٹھیک ہے, پڑھی بھی اور سکھائی بھی. اور سکھائے بھی, اور اس پہ عمل کرے. اصل میں جو قرآن حفظ کرنا ہے وہ بہت زبردست کام ہے. پھر اس کے بعد اچھا کام یہ کہ اس کو باترجمہ پڑھ لے اور پھر خود بھی عمل کرے اور دوسروں سے بھی عمل کروائے. جی جی ٹھیک ہے. ٹھیک. تو آگے آپ کوئی فٹ بال کھیلنے تو نہیں جا رہے؟ نہیں نہیں, یہی کوئی فنش باڈی بلڈنگ تو آپ نے نہیں شروع کی ہے؟ شروع کی. آپ کی باڈی سے تھوڑا سا باڈی جی بلڈر جی, لگ میں رہے جم ہیں. کرتا ہوں. جم بھی کرتے ہیں؟ جی جی. تو پڑھائی کہاں تک ہوئی ہے آپ کی؟ سیکنڈ ایئر تک. سیکنڈ ایئر. تو اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو سب کو کامیاب کرے. آپ لوگ اپنی اس گیم میں نام کرے اور پورے انٹرنیشنل نام کرے پوری دنیا میں. ٹھیک ہے. اور وہ نام ناممکن نہیں ہوتا ہے, وہ بالکل ممکن ہے محنت سے. اور محنت میں ایک جو بات میں آپ کو بتا دوں کہ محمود شریف صاحب جو آپ کا استاد ہے, ٹھیک ہے نا, ان کے مونچھوں پہ نہ جائے. وہ آپ کا استاد ہے, ان کا عزت و رسپیکٹ کریں گے تو انشاءاللہ آپ ترقی کریں گے. ٹھیک ہے. تو آئیے میرے ساتھ. جناب یہ ہمارے دو پلیئرز تھے فیمیل جو آپ لوگوں نے ان کا مقابلہ دیکھا, تلوار بازی دیکھی. اور آپ لوگ آج کل خواتین سے بہت ڈرنا چاہیے کیونکہ ان کو جوڈو کراٹے بھی آتے ہیں, ٹھیک ہے, باکسنگ میں بھی آتی ہے. خاص کر کے یہ جو ہمارے ہزارہ کمیونٹی کی جو خواتین ہیں یہ, اور اب ماشاءاللہ بس یہ ایک کسر باقی تھا تلوار بازی کا, وہ بھی انہوں نے سیکھ لیا. تو اب یہ سکھانے والا کون ہوتا ہے؟ یہ ہوتا ہے استاد, کوچ. اور دنیا کے ہر گیم میں اگر اچھے استاد ہو تو وہ گیم جو ہے وہ ترقی کریں گے. اور استاد بہت ضروری ہے. کچھ لوگ بغیر استاد کے کام شروع کرتے ہیں, پھر اس کے بعد گاڑی کو ایکسیڈنٹ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اسی طرح ایک استاد ہے ہمارے پاس, پتہ نہیں اسٹوڈنٹ لگ رہے اور یہ کہہ رہے کہ یہ ہمارا استاد ہے. اور یہ ہمارے یوتھ کا آج کل کمال یہ کہ یہ بہت کم عمر میں بہت با کمال لوگ ہوتے ہیں. تو یہ اگر اس عمر میں ماشاءاللہ ہمارے جو محمود شریف صاحب ہے, اس عمر میں اگر یہ اتنے بڑے استاد اور کوچ بن گئے تو جب میری عمر میں آئیں گے پتہ نہیں یہ کیا طوفان بنیں گے. جی محمود صاحب. فینسنگ میں نے بیسکلی 9th کلاس سے سٹارٹ کی تھی. اس کی ٹریننگ لی. پھر ہمارے لیے سر قاسم نے انگلینڈ سے کوچ ہائر کیا تھا, ان سے ہم نے ٹریننگ لی. اس کے بعد پھر میں نیپال گیا, وہاں پہ میں نے کافی چیمپئن شپ سیف گیم میں پارٹیسپیٹ کیا, وہاں پہ کھیلا. اس کے بعد پھر جب میں وہاں سے پریپیئر ہو کے آیا پھر ہمارے نیشنلز ہوئے فینسنگ کے, اس میں میں فرسٹ ٹائم پارٹیسپیٹ کیا پاکستان میں. تو اس میں نے ڈبل گولڈ لیا تھا. پھر پھر ہمارے بلوچستان میں جو کہ بہت ہی خوشی کی بات تھی کہ 19 سال بعد نیشنل گیمز قائم ہوئے. پھر اس میں ہماری گیم آیا اور اس گیم میں پھر جب میں نے ایک دفعہ اور سیکنڈ ٹائم جب میں نے پاکستان میں پارٹیسپیٹ کیا پھر میں نے ڈبل گولڈ لیا. تو ساتھ ہی ساتھ میں نے اس گیم میں کافی مہارت حاصل کی. اور تو ہمارے یہاں پہ کوئی اور تھا ہی نہیں سکھانے کے لیے, کیونکہ سر باہر سے منگواتے تھے تو وہ کافی ایکسپینسو پڑ جاتا تھا. فی الحال یہ جو ہماری یہاں کی جو بچیاں ہیں, جو بچے ہیں, یہ چونکہ پہاڑی بچے ہیں, ٹھیک ہے, بلوچ بھی اور ہزارہ بھی اور پٹھان بھی, یہاں کے جو لوگ ہیں وہ ایسے پہاڑ والے مزاج کے لوگ ہیں, سخت قسم کے. یہاں پہ جو سیٹلرز وغیرہ جو بھی رہتے ہیں ان کے اس طرح کا مزاج, ان کو کنٹرول کرنا کس طرح آپ کو آتا ہے, مطلب ان سب کو کنٹرول کرنا؟ سر بیسکلی یہاں پہ اگر پہاڑ کے لوگ ہیں تو وہ بہت ہی رسپیکٹفل ہے, وہ اپنے استاد کو ایک باپ کا رتبہ دے دیتے. اگر میں ایک بات کروں تو یہ وہ ایزیلی مان جاتے ہیں, کیونکہ وہ ایک استاد کا الگ ہی لیول ہوتا ہے. تب جب آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتے ہیں اسٹوڈنٹ آپس میں تو پھر میری ایک ہی چیخ ہوتی اور یہ سارے بیٹھ جاتے. تو استاد کا ایک الگ ہی لیول ہوتا ہے. ان کو کنٹرول کرنا میں نے اب سیکھ لیا ہے, بس ہر ایک کا مزاج میں نے سیکھ لیا ہے. ان کے ساتھ مجھے کیسے پیش آنا ہے, کیسے بات کرنی ہے, کیسے کنٹرول کرنا ہے, کیسے سکھانا ہے, کیسے ڈائٹ دینی ہے, ہر ایک کے لیے الگ الگ میں نے سوچ کے رکھا. اچھا ایک اور بھی بات ہوتی ہے, جو ان کے جو پیرنٹس ہوتے ہیں ان کو بھی اطمینان دلانا ہوتا ہے, ان کو بھی مطمئن کرنا ہوتا ہے کہ آپ کے بچے یہاں پہ ہمارے پاس سیو ہے اور ہم انشاءاللہ ان کو رسپیکٹ بھی دیں گے, ان کو عزت بھی دیں گے اور ان کو یہ کھیل بھی ہم سکھائیں گے. تو وہ کس طرح مان جاتے ہیں؟ سر
ان کو کنونس کس طرح کرتے ہیں؟ بوائز کا تو اتنا ایشو نہیں ہوتا ہے, گرلس کا یہ ایشو آ جاتا ہے. تو پھر زیادہ تر ہم یہ کرتے ہیں کہ جو ہمارے ڈفرینٹ فیسٹیولز یا فنکشنز ہوتے ہیں ان میں ہم والدین کو بلا لیتے, وہ سارا دن 2 دن 3 دن ہمارے ساتھ گزار دیتے. وہ ہمارا اٹھنا بیٹھنا دیکھ لیتے کہ بھائی سیف جگہ ہے اور اچھی جگہ ہے, سارے فیملی کی طرح ماحول ہے, تو وہ الاؤٹ کر دیتے. اور کافی والدین بچوں کے ساتھ آتے, ٹریننگ کے ٹائم بیٹھے ہوتے, جب بچے ٹریننگ کر لیتے تو وہ ان کے ساتھ واپس چلے جاتے. اچھا, کچھ ہمارے جو کھلاڑی ہوتے ہیں, جو پلیئرز ہوتے ہیں, وہ ان کے جو ایسوسیشنز وغیرہ ہوتے ہیں, جو ان کے گروپس ہوتے ہیں, وہ ذرا مطلب اور بھی ایکٹیویٹیز کرتے ہیں, جس طرح پکنک پہ چلے جاتے ہیں ادھر ادھر, ایسا بھی ہوتا ہے کچھ؟ بالکل سر, کبھی کبھی جیسے عید کے موقع پہ ہم نے ساری ٹیم کو جمع کر کے کنٹریبیوٹ کر کے, زیادہ تر کنٹریبیوٹ نہیں کرتے کیونکہ ہمارے ساتھ جو حاجی محمد قاسم ہے سارا کچھ وہ کر لیتے ہیں, بس ہم سب نے ایک ساتھ ہونا ہوتا ہے. اور کہیں پہ اگر ہمارا پکنک کا پروگرام بنتا ہے, کئی دفعہ ہم گوادر جا چکے, اناوڑک جا چکے, تو وہ سارا کچھ پھر سر ارینج کر لیتے. یہ تو آپ ذرا ان کو مائک دے دیں, میں ان کے ذرا پوچھ لوں کہ یہ پیسے کہاں سے لاتے ہیں بھائی. مجھے تو آج تک آپ نے سریاب روڈ نہیں لے کے گیا ہے, اور ان بچوں کو آپ اتنے پکنکیں کراتے ہو بھائی, کس طرح؟ سر بیسکلی میرا تعلق بزنس شعبے سے ہے, اور میں خود بزنس بھی کرتا ہوں, اور کچھ برانڈز ہیں جن کا میں ڈیلرشپ میرے پاس ہے, بلوچستان لیول کی بیٹریز کی ہیں, اور ساتھ میں بیٹری لی پاور کی بھی میرے پاس ڈسٹریبیوشن ہے. تو بزنس کے حوالے سے تھوڑا سا بس بزنس ہے. تو اب مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ یہ لوڈ شیڈنگ کے زمانے میں جو ہے بھائی انہی چیزوں کا بزنس چل رہا ہے آج کل, ٹھیک ہے, یہ جو انہوں نے نام لے لیا ہے, ٹھیک ہے, جن سے آپ بھی وابستہ ہے, ٹھیک ہے. ہمارا پاور کا جو حال ہے, ٹھیک ہے, وہ تو سب کے سامنے ہے. تو جناب دل تو نہیں کر رہے اس محفل کو برخاست کرنے کا, کیونکہ ہماری جو بوائز ہے ان سے بھی میں نے بات نہیں کی ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ پہلے میں ذرا قاسم صاحب سے یہ بات کر لوں کہ گورنمنٹ کی طرف سے, ایک دفعہ میں نے پہلے بھی بات کہی, ہماری گورنمنٹ کا تو مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بیچارہ اپنے پہلے ان کو جیب بھرنا پڑتا ہے, پھر اپنی تجوریاں بھرنی پڑتی ہے, پھر پتہ نہیں کہاں کہاں پہ ان کو دینا پڑتا ہے, پھر وہ یہ کہہ رہے کہ بھائی ہم لوگ جمہوری طریقے سے آتے ہیں, ادھر خرچ کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو ویسے پھر ہمارا بلوچستان کا ویسے بہت تھوڑا سا خزانہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, تو اس میں سے جب بچ جاتے ہیں, پھر آپ لوگوں کی ماشاءاللہ اتنے زیادہ ایسوسیشنز ہیں مختلف چیزوں کی. تو اس حوالے سے میں بات کرنا چاہ رہا ہوں قاسم صاحب سے کہ مطلب آپ گورنمنٹ سے کیا چاہتے ہیں کہ وہ آپ کو کیا سپورٹ کرے, کیونکہ آپ نے یہ بھی کہا کہ ان کی جو چیزیں ہیں وہ بھی بہت مہنگی ہے, ٹھیک ہے نا, اور یہ جو ایکوپمنٹس ہیں آپ کے, ٹھیک ہے, پھر یہ جو جگہ ہے, پھر اس کو مینٹین رکھ رہا ہے, پھر بچوں کو مطلب کنونس وغیرہ بھی دینا پڑتا ہے, کبھی کبھار ادھر کھانا بھی دینا پڑتا ہے. تو اس حوالے سے اگر آپ گورنمنٹ سے کیا چاہتے ہیں کہ وہ کیا کرے؟ سر میں گورنمنٹ آف بلوچستان اور اسپورٹس ڈپارٹمنٹ جو ہے, اسپورٹس اینڈ یوتھ افیئر ڈپارٹمنٹ, ان سے میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ وہ جو جتنے بھی ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز یا جتنے بھی گیمز بلوچستان میں کھیلے جاتے ہیں, بے شک اگر وہ ہمیں اسپانسر نہیں کرتے تو کم سے کم جتنی بھی ایسوسیشنز ہے, اگر وہ سال کے فرسٹ منتھ میں اگر سارے ایسوسیشن والوں کے ساتھ ایک میٹنگ فکس کر کے, اور جتنے بھی ان کے گیمز ہیں, جتنا بھی ان کے گیمز کے کوئی سسٹمز ہیں, ان ہر ایسوسیشنز والوں سے اگر وہ ان کے سارے سال کے ارلی شیڈول ان سے مانگ لیں کہ ڈفرینٹ منتھس میں ہمارے ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز ہیں, اور ساتھ میں وہ پھر بلوچستان اولمپک کو بھی ساتھ میں اس چیز میں اعتماد میں لے لیں کہ سارے گیمز, کیونکہ سر بلوچستان اولمپک اور پاکستان اولمپک کے بغیر کوئی بھی گیم ہم آگے رن نہیں کر سکتے, کیونکہ اگر انٹرنیشنل لیول پہ آپ کا زیادہ تر تعلق میرے خیال میں مرکز کے ساتھ بھی ہے, جو مرکزی سر مرکز سے بھی ہے اور صوبائی لیول میں بھی ہم اولمپک کے ساتھ ہے. اچھا, ایک میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ میں جس طرح میں نے کہا کہ میں جس کھلاڑی کے ساتھ بھی بیٹھا ہوں تو انہوں نے یہی شکایت کی ہے, جس ایسوسیشن والوں کے ساتھ, جس گیم سے وابستہ لوگوں کے ساتھ, اگر وہ نہیں کرتے ہیں تو آپ لوگ ایسا عدالتی کوئی راستہ اختیار نہیں کر سکتے ہیں کہ مطلب آپ ان کے ساتھ کوئی اس طرح کا کارروائی کریں؟ دیکھیے سر, گورنمنٹ لیول, گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ جیسے سپورٹ ڈپارٹمنٹ ہیں, اگر صوبائی لیول کے ڈپارٹمنٹ ساتھ میں ایسوسیشن کے ساتھ اور بلوچستان اولمپک یا کوئی بھی صوبائی اولمپک کے ساتھ ان کی انڈرسٹینڈنگ ٹھیک ہو تو پھر ایکٹیویٹیز وغیرہ بھی بہترین طریقے سے چل سکتی ہیں, اور آگے آپ نیشنل لیول پر بھی ایونٹس کرا سکتے ہو, اور انٹرنیشنل لیول پر بھی اپنے بچوں کو ایکٹیویٹیز میں پارٹیسپیشن کا موقع دے سکتے ہیں. اگر انڈرسٹینڈنگ سپورٹس ڈپارٹمنٹ اور صوبائی اولمپک کی ایک ساتھ
ساتھ نہ ہو یا پھر پاکستان سپورٹس بورڈ کا فیڈریشنز کے ساتھ یا پاکستان اولمپک کے ساتھ ان کی انڈرسٹینڈنگ برقرار نہ ہو تو سر کافی چیزیں پھر ہمیں ڈسٹرب کر دیتی ہیں کہ پھر ہم ایڈجسٹ نہیں کر پاتے چیزوں کو. اب جیسے مثال سر ابھی چائنا میں سر ایشین گیمز ہوئے ہیں تو پورے آل اوور پاکستان کی ساری ڈفرینٹ گیمز سے سارے گیمزوں نے اس میں پارٹیسپیٹ کیا جو کہ پاکستان اولمپک کے امبریلا کے نیچے ہم تھے اور اس کے ساتھ ہم نے جانا تھا. تو اگر اس طرح سے ہماری سسٹمز برابر ہوں اور اسی طرح سے اب سر آپ دیکھیں بلوچستان سپورٹس بورڈ ایسوسیشنز کو ایک کیٹیگری میں 1,80,000 ایک سال کے دیتے ہیں. اسی طرح سر بی کیٹیگری کے سر 1,20,000 اور سی کیٹیگری کے آئی تھنک 80,000 ہیں. تو سر آپ بتائیں چھوٹے سے چھوٹا ایونٹ اگر کوئی ایونٹ اگر مثال کسی دوسرے صوبے میں ہو اور یہاں سے آپ اپنے ساتھ 10 بچے لے کر جاتے ہیں تو سر آپ بتائیں آپ کیا اس پہ اماؤنٹ پہ آپ کیا ان بچوں کو لے جا سکیں گے؟ بڑے مشکلات کا ہمیں سامنا. قاسم صاحب ایک مرکز میں بھی ایک فنڈز ہوتے ہیں ٹھیک ہے جو ہمارے جو بڑے بڑے گرگو جو ہے وہ تو ادھر بیٹھے ہوتے ہیں تو وہ آپ لوگوں کو کیا سپورٹ کرتے ہیں؟ آپ لوگ کو ادھر ٹریننگ کے لیے یا اس طرح بلاتے ہیں وہاں پہ؟ اس وقت سر ایسے کہ پاکستان فینسنگ فیڈریشن جو ہے وہ سر پاکستان سپورٹس بورڈ کا حصہ ابھی تک نہیں بنے سر. پاکستان اولمپک کا حصہ ہم بن چکے ہیں تو اس کے لیے ڈاکومنٹس وغیرہ ہمارے جو سر فیڈریشن کے جو ہماری ریپریزنٹیٹیو ہیں انہوں نے ڈاکومنٹس وغیرہ تو جمع کر دیں. انشاءاللہ سون سر پاسبل ہے کہ وہ رجسٹریشن ہماری وہاں سے بھی ہو جائے. لیکن سر بات وہیں پہ آ جاتی ہے کہ صرف اور صرف سر ہم گورنمنٹ آف پاکستان یا کسی بھی صوبے کے گورنمنٹ پہ ہم ساری چیزیں نہیں ڈال سکتے. ظاہری بات ہے سر پاکستان ہر چیز سے الحمدللہ سر مائنس منرلز اٹھا لے کسی بھی چیزوں میں آپ اٹھا لے سر کسی بھی چیز میں پاکستان میں کسی بھی چیز کی کمی نہیں ہے. اگر جو ڈفرینٹ جو بزنس کمیونٹیز سے لوگ ہیں اگر وہ بھی ساتھ سپورٹ کرے جیسے سر دیکھیں اب آپ انٹرنیشنل لیول پر چلے جائیں جتنے بھی کنٹریز میں جتنے بھی سپورٹس کھیلے جاتے ہیں تو مشکل سے زیادہ 10% گورنمنٹ کی کنٹریبیوشن ہوتی ہے 90% سر بزنس جو حضرات ہوتے ہیں. ہمارے یہاں پہ تو بزنس بھی نہیں رہنے دیتا ہے نا. ہماری اس صوبے میں تو بزنس کا بیڑا غرق ہو رہے ہے ٹھیک ہے. ہمارے پاس پہلے تو بزنس ہے کدھر تھوڑے بہت بزنس بارڈر سے ہوتا ہے ٹھیک ہے. کچھ مال مویشی کا ہوتا ہے ہمارے 45% جو مال مویشی کا کام ہوتا ہے وہ بلوچستان سے. اب ظاہر ہے وہ کیا کریں گی ان کو کیا پتہ ہے ایکسپورٹس کے بارے میں کیا ہے مال مویشی چرانے والے لوگ. دوسری بات یہ کہ بارڈرز پہ ہوتا ہے ٹھیک ہے انحصار وہ بھی آج کل گڑبڑ ہے. اسی طرح زراعت پہ ہوتا تھا زراعت بارش نہ ہونے کی وجہ سے پانی کا لیول نیچے جانے سے وہ بھی برباد ہو گیا. تجارت کو بھی ہم خود برباد کر رہے ہیں ٹھیک ہے. پراپرٹی وغیرہ کا کچھ کاروبار ہوتا تھا وہ بھی سارا رک گیا ہے. تو کیسے ہوگا یہ؟ سر دیکھیں ابھی چونکہ میں خود اس لیول کا نہیں اگر میں انٹرنیشنل لیول یا نیشنل لیول کی گورنمنٹ کی باتیں کروں تو شاید میں نہیں کر پاؤں کیونکہ میں اس لیول پہ ہوں نہیں سر. اب اگر گورنمنٹ دیکھیں سر یہ چیزیں تو گورنمنٹ کو سوچنی چاہیے کیونکہ یہاں پہ ہر چیز آپ اٹھا لیں ہر سیکٹر آپ اٹھا لیں ہر فیلڈ پہ آپ اٹھا لیں ایک چین کی مانند ہم ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. اگر چین کا ایک بھی ہک ڈسٹرب ہو جاتے تو آپ کی پوری وہ چین کی لڑی آپ کی خراب ہو جاتی ہیں. سر یہ چیزیں تو گورنمنٹ آف پاکستان کو دیکھنی چاہیے اور جتنے بھی ہمارے فیڈرل منسٹرز ہیں یا سینیٹرز ہیں یا صوبائی لیول کے جتنے منسٹرز ہیں ان کو چاہیے کہ وہ ان چیزوں پہ دھیان دیں کیونکہ سر بزنس اگر میں کہوں ہماری ریڑھ کی ہڈی ہے سر اس ملک کی کیونکہ اس سے ہمارا سر 75% سر بزنس باہر سے پیسہ انکم جنریٹ ہوتا ہے سر. اگر یہ چیزیں ہماری برابر ہمارا تو انکم باہر جا رہا ہوتا ہے نا سر آپ باہر سے ادھر منگوا رہے ہوتے ہیں یہ بھی ایک مسئلہ ہے. تو اور میں چاہتا ہوں کہ میں بھی تھک گیا ہوں کیونکہ باتیں بہت زیادہ کر رہا ہوں یہ تو بیچ میں پھر بھی پاز لے لیں گے لیکن ان کا جو سٹیمنا ہے اس کو سلام ہے. جو یہ تلواروں سے لڑتے ہیں ہم تو صرف باتوں سے لڑتے ہیں تو باتوں کو یہاں پہ ہم کریں گے بریک ایک دمہ لیں گے یا ایک بریک لیں گے بریک کے بعد پھر حاضر خدمت. جی جناب اب آج ان خوبصورت پھولوں کے ساتھ ان بچوں کے ساتھ اتنے زبردست کھلاڑیوں کے ساتھ بیٹھ کر میرا تو دل نہیں کر رہے سلیم خان صاحب کہ ہم ان سے اجازت لیں لیکن یہ جو وقت ہے نا یہ وقت بڑا ظالم ہے. اور یہ جو محمود شریف صاحب جو ہے جس طرح میں کہتا ہوں کہ آخری شریف ہمارے پاس رہ گیا ادھر
तो मैं उनसे ज़रा बात करना चाहूँगा और उनसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि अब माशाल्लाह ये बहुत ज़बरदस्त कोच है, बहुत ज़बरदस्त उस्ताद है, तो अगर इनको ये जो ओलंपिक्स के जो बड़े बड़े जो इस आपके गेम से जो रिलेवेंट जो कंट्रीज़ है जहाँ पे ये गेम बहुत ज़बरदस्त होता है, आपको अगर वहाँ पे ट्रेनिंग के लिए भेजा जाए, ठीक है ना, तो आप वहाँ से क्या ले आएंगे उनसे? आप में कोई तब्दीली आएगी या फिर यही शरीफ साहब रहेंगे, महमूद शरीफ साहब? सर अगर हमें वहाँ जाने का मौका मिले तो हम इंशाल्लाह यहाँ पे जो जितने भी बच्चे या बच्चियाँ बैठे हैं ना सर, वो इतनी सलाहियत रखते कि वो आपके लिए ओलंपिक में गोल्ड ला सके, तो हम इंशाल्लाह तब्दीली हम में ये होगी कि फिर हम नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट नहीं होंगे, फिर हम आपके लिए होंगे ओलंपियन गोल्ड मेडलिस्ट इंशाल्लाह। माशाल्लाह। और इसी तरह हमारे पास एक लड़का था, उनको हमने प्रोग्राम में भी बुलाया था, उनको भी यही शिकवा था जब उसने इंटरनेशनल गेम खेला था, बॉक्सर था वो, वसीम, तो वो जब इधर आ गया था उसने कहा कि जब मैं एयरपोर्ट पे उतरा कोई बंदा मुझे लेने भी नहीं आया था, और जब मैं प्रोग्राम में भी बुलाता था तो मैं अपनी गाड़ी बेच के उसको अपने घर से उठाता था, लेकिन जब वो अब इंटरनेशनल खिलाड़ी बन गया फिर हम कहते हैं जी हमारे मुल्क का खिलाड़ी है और हम इस पे फ़ख्र करते हैं। और इसी तरह हमारे हज़ारा कम्युनिटी से दूसरे जो बॉडी बिल्डिंग में हमारे बड़े गोल्ड मेडलिस्ट खिलाड़ी है माशाल्लाह, इसी तरह बॉक्सिंग में हमारे बड़े नाम है, जूडो वगैरह में बड़े नाम है, फुटबॉल में बहुत बड़े नाम है हमारे यहाँ पे, क्योंकि फुटबॉल में हमारे बलोच एरिया से भी, पश्तून एरिया से भी बहुत बड़े खिलाड़ी है माशाल्लाह हमारे पास। तो हुकूमत वक्त से फिर हम दरख्वास्त करते, हम झूले उठा के इनसे दरख्वास्त करते कि इनके साथ जो है वो मदद करे। और आखिर में इस मजलिस का जो है, क्योंकि कासिम साहब को तो मुझे पता है उन्होंने जो बातें करनी थी वो कर ली हुकूमत से, तो अब मैं जनाब सलीम खान साहब जो हमारे इस महफिल का पता नहीं मुझसे बुज़ुर्ग है या मुझसे कम उम्र है, बहरहाल मैं इनको ये जो बुज़ुर्गी वाला जो आखिरी पैगाम है सर मैं आपसे करवाना चाहता हूँ। उसके बाद हम थोड़ा सा एक मुकाबला है वो दिखाएंगे और नाजरीन से इजाज़त चाहेंगे जनाब। नहीं जी बिल्कुल, मैं आखिरी में सिर्फ यही कहूँगा कि जिस तरीके से मैंने अपनी पहले बात में कहा है कि हमें रियासत के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर को भी इसमें इन्वॉल्व करना पड़ेगा। बच्चों के लिए एक बहुत बड़ा ये एक अपॉर्चुनिटी है कि जिसमें, और हमारे पास जिस तरह का टैलेंट मौजूद है, तो हम चाहते हैं कि हमारे ये बच्चे एक शाइनिंग स्टार की तरह, जैसे दुनिया में दूसरे मुल्कों के बच्चे जो है खिलाड़ी जो हैं वो अपने मुल्क का नाम रोशन करते हैं, इसी तरह ये बच्चे भी हमारे मुल्क का नाम रोशन करें। और इसके लिए हमें हर लेवल पे, जिस लेवल पे भी जाना पड़ा, इंशाल्लाह मैं एक कमिटमेंट देता हूँ कि मैं उस लेवल पे जाऊँगा। और आपकी जो भी यहाँ पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं या जो मुश्किलात हैं जिसके लिए आपको जो है ना फंडिंग की ज़रूरत है या इसके लिए मज़ीद आपको फैसिलिटी की ज़रूरत है, बच्चों को आपने इंटरनेशनल ट्रेनिंग के लिए भेजना है, तो डेफ़िनेटली मुझे पूरा यकीन है उनको हम प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करके इन बच्चों को ज़रूर प्रमोट करेंगे। और हमें पूरी उम्मीद है कि ये बच्चे हमारे लिए एक फ़ख्र का बाइस बनेंगे और इस मुल्क के लिए नाम रोशन करेंगे इंशाल्लाह। तो नाजरीन, ये था आज का हमारा प्रोग्राम जो मैंने एक डिफरेंट गेम के हवाले से आप लोगों से बातचीत की। हमारे यूथ बलूचिस्तान के इनके इरादे आपने देखे, इनकी मजबूती देखी और इनकी मुश्किलात भी आपने सुने। अल्लाह ताला हमारे तमाम जो मुश्किलात है उसको हल करा दे और हमें इन मुश्किलात से बाहर निकाल दे, और हमारी जो यूथ है ये सिर्फ बलूचिस्तान तक ना रहे, इनका जो कमाल है, इनका जो शाइनिंग है, इनका जो चमक है, वो इंटरनेशनल मैदानों में भी पूरी दुनिया में नज़र आ जाए। आमीन। इसी के साथ अमानुल्लाह नासर आपकी इस महफिल से इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफिज़।